बावुज़ू आया है اور اس وقت درود و سلام کا ورد کر رہا ہے، وہ سمجھے کہ وہ گناہوں سے ایسا پاک ہوگا انشاءاللہ جیسے آج پیدا ہوا ہے۔ یہ اپنے یقین اور ایمان کی بات ہے۔ ان محفلوں میں جائیے، صدق نیت سے جائیے اور درود و سلام پیش کیجئے، پھر دیکھیے آپ کی دنیا اور دین کیسے کامیاب ہوتا ہے۔ ہمیں ان محفلوں کو، میں اسٹوڈنٹ سے ملتمس ہوں کہ میری طرف توجہ کریں، گرلز پلیز سیٹل ڈاؤن۔ ان محفلوں کو ایسے روٹین میں نہ لیا جائے کہ بس ایک سیرت کانفرنس ہوئی، ایک میلاد منعقد ہوا اور بس ایک رسم تھی، ہم نے ادا کر دی۔ بھائی ایسا نہیں ہے، یہ کردار سازی کا ارتقاء کا گویا ایک اعادہ ہے، اور ہم اپنے گناہوں کی بخشش اور کردار سازی کے لیے ان محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہ کوئی روٹین نہیں ہے یا یہ کوئی ایک رسم نہیں ہے جو ہم نے کر دی۔ میں ان لوگوں پر میں رشک کرتا ہوں جو خالص نیت سے آئے، صبح انہوں نے ارادہ کیا، باوضو ہو کر آئے، اور اس وقت ان کی زبانیں درود و سلام سے معطر ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ جتنی دیر یہاں بیٹھیں گے وہ تمام گناہوں کو اپنی تختیوں سے مٹا کے اٹھیں گے۔ بہرحال یقین رکھیے، اور ابھی ایک مقرر نے یہ کہا کہ جہاں یہ محافل منعقد ہوتی ہیں، وہ جو ان محفلوں کے مالک ہیں وہ خود بھی آتے ہیں، اور کیا کمال ہے، کیا نسبت ہے، کیا خوش قسمتی ہے کہ اگر رسول پاک بھی یہاں موجود ہوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جہاں محافل اہل بیت اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہو، وہاں وہ خود تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہماری نیتوں کو، ہماری اداؤں کو اور ہمارے یہاں بیٹھنے کے احترام کو۔ تو آپ اس وقت کو ضائع نہ کیجئے۔ میرا پیغام یہ ہے کہ جب بھی ان محافل میں جائیں باوضو ہو کر جائیں۔ یہ مسجد سے کم جگہ نہیں ہے، ایک تو یہ تعلیم گاہ ہے، درس گاہ ہے جہاں علم حاصل ہوتا ہے، علم نور ہے، اور علم حاصل کرنا خدا کی طرف سے ہم پر فرض ہے، اور جیسے نماز فرض ہے، علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ اس لیے میں تو ان درسگاہوں کو مسجد سے کم نہیں سمجھتا۔ اس لیے آپ صبح جب بھی آیا کریں، صرف ان محافل کی بات حد تک محدود نہیں، آپ صبح کالج یونیورسٹی جب بھی آئیں باوضو ہو کے آئیں، اور جب آپ کا وضو ٹوٹے دوبارہ وضو کر لیں۔ میں کہتا ہوں آپ کے سینے کھل جائیں گے، آپ پر علم کی بارش ہوگی، اور آپ عرفان خودی اور پھر عرفان خدا حاصل کر لیں گے۔ تو اس سے بڑا پیغام آج کی اس محفل میں کوئی نہیں ہے، اور یقیناً ہمیں آپ طالب علموں کو اور ہم اساتذہ کرام کو ایک کتاب سیرت النبی کی ہر وقت زیر مطالعہ رکھنی چاہیے۔ ایک کتاب سنت نبی اور سیرت النبی کی ہر وقت بچوں اپنے مطالعہ میں رکھو، اور رات کو سوتے ہوئے بے شک 2-4 صفحے ہی صحیح لیکن ضرور پڑھ کے سو، اپنے گناہوں کی بخشش کراؤ، اور پھر وہ جو سیرت ہے ان کو اپنے اندر سمونے کی اور اپنے اعمال میں لانے کی کوشش کرو۔ یہی مقصد زندگی ہے۔ اور دیکھیے کہ وہ تو رحمت للعالمین تھے، اور ان میں وہ تمام صفات موجود تھیں جو 1,24,000 پیغمبر میں پائی جاتی تھی۔ کمال یہ ہے کہ ایک شاعر نے اپنے شعر میں سمو دیا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، یہ سارے نبیوں کی صفات ہیں۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارند تو تنہا داری۔
जो तमाम खुसूसियात तमाम पैगंबरों में थीं वो आप में मौजूद थीं। इसलिए आप हमें एज़ मुस्लिम और एज़ तालिब इल्म हमें उनकी सीरत का मुतालिया करना चाहिए और अपनी सीरत की तामीर उन खतूत पर करनी चाहिए जिन पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत तामीर थी। कमाल की शख्सियत थी कि वो इस सहरा में आई और गुलो गुलजार कर दिया। हबशियों को और अनपढ़ कौम को ऐसा सिखाया कि वो फिर उनके पैगाम पूरी दुनिया में फैल गया और आज तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है। बल्कि यूरोप में तो इस्लाम फोबिया हो गया है कि अब ये इतना तेज़ी से जा रहा है कि कहीं ये बाकी अकायद को हड़प ही न कर ले। लेकिन कहा गया कि इस्लाम कहीं न बंदूक से फैला न तलवार से, ये सीरत व किरदार से फैला है। और अगर हमारे अमाल सही होंगे तो यकीनन हमें देख के लोग इस्लाम में जूक दर जूक दाखिल होंगे। बस इसी पैगाम पे इख्तिसार करता हूँ। और बात यह है कि मेरा आज का पैगाम था कि बावुज़ू हो के कॉलेज यूनिवर्सिटी आया कीजिए, बावुज़ू हो के हर महफिल और क्लास अटेंड कीजिए, फिर रहमतों की बारिश आप पर होगी इंशाअल्लाह। लेकिन आखिर में सिर्फ चंद शेर जो मैं अपने सवाब के लिए अर्ज़ करता हूँ। मुझे अपनी वो नात पसंद भी है, और पसंद क्या, वो तो कलाम नबवी यानी सीरत नबवी पर है, इसलिए वो कभी पुराना नहीं हो सकता। रज़ी साहब की नातें देखिए हर साल लग जाती हैं और कभी पुरानी नज़र नहीं आती। और हमारा भी चंद शेर जो मैंने 3rd ईयर MBBS में लिखे थे और उस वक्त निश्तर की सीरत कॉन्फ्रेंस में पेश किए थे, वो मुझे बार बार याद आते हैं और आज मैं वो पेश करना चाहता हूँ। और निश्तर में अभी 1 हफ़्ता पहले सीरत कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ भी सालाना होती है और हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में होती है। तो आप गौर से सुनिए और दरूद पढ़िए। नात का उन्वान है ए शाह कौनैन। मैं अल्लामा साहब को इस महफिल में खुशामदीद कहता हूँ और जनाब चांसलर, वाइस चांसलर, असاتذہ इकराम और डायरेक्टर अदब व फ़न, इन तमाम की काविशों को सराहता हूँ। और तालिब इल्मों ने, जो तलबा ने, तालबात ने जो कलाम पेश किया, मैं हैरान हुआ हूँ। जिस तंदही से, जिस इन्हमाक से, जिस यकीन से, जिस अकीदत से उन्होंने पेश किया, यकीनन काबिल मिसाल था। लड़कियों ने और फिर लड़कों ने कमाल कर दिया है। मैं यानी स्टूडेंट्स की खाबीदा वो सलाहियतें जिनसे हम नाआशना थे वो उजागर होती जा रही हैं। वो तकरीरी फ़न हो, वो नात क़िराअत का मुकाबला हो, या वो साइंटिफिक सिम्पोजियम हो, हर जगह तुलबा छा जाते हैं। मैं इस पर जनाब डायरेक्टर अदब व फ़न और इंतज़ामिया और तुलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तो चंद शेर ए शाह कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इससे पहले मैं, अगर नाइंसाफ़ी होगी अगर ये देखूं कि ये फ़ोटो मैं अपने पिछले कॉलेजों में भेजता हूँ, मैं बताता हूँ मैं अब यूनिवर्सिटी में हूँ और ये वो हैरान होते हैं कि एक निस्बतन पेरिफेरल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में इतने आला पैमाने पर तकरीबात होती हैं, आए रोज़ पढ़ाइयाँ भी हो रही हैं और साथ तकरीबात भी चल रही हैं, और वो उनके पैगाम आते हैं मुबारकबाद के। और ज़ाहिर है वो मुबारकबाद असल में तो जनाब चांसलर साहब को जाती है कि उनकी इजाज़त से सब कुछ होता है, इसमें कोई शक नहीं। बड़े खुले दिल से उन्होंने इन महफ़िल का इनेकाद किया है और कराते रहते हैं। कभी ये नहीं सोचते कि इस पे ख़र्चा आएगा। बहुत सारे कॉलेजेस इस ख़याल से ये प्रोग्राम महदूद कर देते हैं या नहीं कराते कि अखराजात होंगे, पैसा खर्च होता है, दुनियावी तौर पर सोचते हैं। मगर हमने देखा कि यहाँ मैं एक और आलिम साहब को खुशामदीद कहता हूँ इस बाबरकत महफिल में कि वो तशरीफ़ लाए। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि सीरत हो यानी मिलाद हो, यौम हुसैन हो,
نہ تو قرات کا کمپٹیشن ہو، تقاریر ہوں یا سائنٹیفک سیشنز ہوں، ہر طرف سے یونیورسٹی بہت آگے جا رہی ہے، اور اس پر میں جناب چانسلر صاحب اور ان کی ٹیم کو تہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ یہ محافل آئے روز دن بدن آگے ترقی کرتی رہیں، اور یہ آپ کی اصل میں تو اس کا ٹارگٹ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی تربیت کرنا ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچرز اور باقی حضرات صرف آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی دلجوئی اور حوصلہ افزائی کے لیے یہاں آتے ہیں۔ ہم نے عالم بھی بلوائے باہر سے تاکہ پیغام ملے آپ کو، لیکن اصل مقصد آپ کی سیرت سازی ہے، اور اللہ کرے کہ اس میں یہ یونیورسٹی کالجز کامیاب ہو جائیں۔ تو بہرحال میں آپ کی اجازت سے ایک دو چار شعر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اللہ کرے کہ وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنے۔ نعت کا عنوان ہے اے شاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم، زینت بزم ایمان تجھی سے ہے۔ اور یاد رکھیے میں نے کہا کہ میں 3rd ایئر MBBS میں تھا تو میں نے لکھی اور پیش کی تھی، 1983 کی بات ہے۔ زینت بزم ایمان تجھی سے ہے، ایمان و کفر کی پہچان تجھی سے ہے، اور تجھی سے ہے قائم سلسلہ حیات۔ یہ تو کہا گیا کہ یہ دنیا تو تمہارے لیے پیدا کی گئی، تمہاری وجہ سے تخلیق کی گئی، تجھی سے ہے قائم یہ سلسلہ حیات، کاروان حیات رواں دواں تجھی سے ہے۔ اور شعر قابل غور ہے، سنیے، تو یاسین، تو طٰہٰ، تو بشیر و نذیر۔ تو یاسین، کتنی صورتیں ہیں جو ان کے نام پہ ہیں اور انہی کے لیے اتری ہیں۔ تو یاسین، تو طٰہٰ، تو بشیر و نذیر، کیوں نہ کہیں کہ عظمت قرآن تجھی سے ہے۔ اور پھر دیکھیے اگلا شعر اس سے بھی اوپر ہے کہ معراج کا بیاں قاب قوسین کا سماں، بہت قریب ہو گئے خالق کائنات کے۔ معراج کا بیاں قاب قوسین کا سماں، رفعت انسان حیران تجھی سے ہے۔ اور کمال ہے، ہم حیران ہو گئے، آج سائنس چاند پر جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ 1400 سال پہلے ایک نبی اور رسول اور ہمارے آقا بغیر کسی دنیاوی ذریعے کے وہ وہاں تک پہنچے جہاں جبریل کے پر بھی جلتے تھے۔ تو اس لیے عرض کیا ہے کہ معراج کا بیاں قاب قوسین کا سماں، رفعت انسان حیران تجھی سے ہے، اور آیا ہوں میں دفتر گناہ لیے ہوئے۔ یہ ساری محافل، یہ سارے اشعار اس لیے ہیں کہ ہم بخشے جائیں۔ آیا ہوں میں دفتر گناہ لیے ہوئے، میری بخشش کا سب سامان تجھی سے ہے۔ اور آخری شعر دل کی خواہش کو اور آپ تمام کی خواہش کو ظاہر کرتا ہے، کہتا ہے کبھی تو خواب میں ظفر تجھے بھی دیکھ لے۔ ہر مسلمان مومن کی خواہش ہے۔ کبھی تو میں نے سنا علامہ اقبال نے 1.25 لاکھ درود و سلام بھیجے اور انہیں زیارت ہوئی، اور بہت سارے علماء نے کہا کہ اگر آپ صدق نیت سے درود و سلام پڑھتے رہیں اور 1.25 سے گزر جائیں تو پھر زیارت کی امید اور چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ آپ بھی کیا کریں۔ اور اقبال نے اور اس طرح کے علماء نے بہت سو نے زیارت کی۔ تو کبھی تو خواب میں ظفر تجھے بھی دیکھ لے، اس منظر جمیل کا امکان تجھی سے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے، کمال ہے کہ انسان و جن اور مخلوقات کو عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت صرف یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ جاؤ، عبادت انسانی خدمت بھی ہے، سوشل سروسز بھی عبادت ہیں۔ لیکن اس نے کہا کہ ساری عبادتوں کا حکم میں نے اپنی مخلوقات کو دیا ہے، پر ایک عبادت ایسی ہے جو میں بھی کرتا ہوں۔ سنیے غور سے، ایک عبادت ایسی ہے جو میں بھی کرتا ہوں، اور وہ ہے درود بر نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ احزاب میں آیت نمبر 56 میں کہا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. میں بھی درود پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو. تو پڑھو نا درود. آپ درود پڑھیں اور مجھے اجازت دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.